جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد، اور میرے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں توفیق ہوتی ہے، اور ہم یہ محفل ہم کیا سجاتے ہیں، یہ تو رب کی توفیق ملتی ہے۔ اور میں آج ابھی جب اسد بھائی ماشاءاللہ سے خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج میری خوش نصیبی ہے تو کہ دو بہترین قاری جن کے دلوں میں قرآن بستا ہے، آج میں ان کے بیچ بیٹھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کی برکت سے جو ہے وہ اس محفل
دل میں ایسی بات ہو کہ یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کرے اور یہ عبادت کی قبولیت ہو بارگاہ الہی میں، جو میری آپ کی ہم سب کی مغفرت کا سبب بن سکے۔ اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے گا، یہی نذرانہ ہم وہاں پیش کریں گے۔ آج جمعے کے حوالے سے مختلف موضوعات جس پر ہم بات کرتے ہیں، ہم چاہے آج یہ کہیں کہ جی دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے اور ایک کلک پر ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ نالج سمیٹ لیتے ہیں، آپ ہر کچھ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ جو وہم ہے یا سپرسٹیشیس لوگ ہیں، ان کی آج بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ کالی بلی کا گزر جانا یہ ایک عجیب سی چیز ہے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ اسلام کا پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم ہے، اور ابھی ہم سفر کے مہینے میں موجود ہیں جو دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے وہم موجود ہیں کہ یہ نحس مہینہ ہے، ہر دن اللہ کا، ہر مہینہ اللہ کا، تو پھر یہ مہینہ منحوس کیوں ہے، اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگ بہت سارے نئے کام اس مہینے میں شروع نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، احتیاط برتتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات زیادہ بڑھا دیتے ہیں، استغفار زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو سارے معاملات ہیں، آیا ان کی کوئی تاریخ میں حیثیت ملتی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پھر سفر کی جو 13 تاریخ ہے اس کے بارے میں بڑی باتیں ملتی ہیں کہ یہ 13 تیزی ہے، یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان سے خود کو ہم نے کیسے نکالنا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت محترم شخصیت جو ماشاءاللہ سے استاد بھی ہیں، قاری بھی ہیں، جب یہ قرأت کرتے ہیں تو دل بند ہو جاتا ہے اور وہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں ان کی ہمیشہ شکر گزار ہوتی ہوں کہ یہ ہمارے بلانے پر آتے ہیں اور جی اٹھا پاکستان کا حصہ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بے پایا کرم ہے بہن۔ ہم منتظر رہتے ہیں آپ کے، جی بالکل، کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے کچھ سیکھیں۔ اور ہمارے بہت پیارے بھائی اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اسد بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم سو کالڈ بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں، لیکن سپرسٹیشیس جو ہے نا، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ، سب کانشیس میں چیزیں رہتی ہیں۔ سفر کے مہینے کے بارے میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر ضمناً یہ بتاتا چلوں کہ اسلام دراصل ہر توہم پرستی کو، اوہام پرستی کو، ہر سپر اسٹیشنس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام سے پہلے ہوتا کیا تھا، بادشاہوں نے طاقت پکڑی تو آہستہ آہستہ خود کو پہلے انہوں نے کنگ قرار دیا، پھر اس کے بعد گاڈ کنگ بن گئے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ گاڈیس کنگ بن گئی، تو انسانوں کے اپنے سامنے جھکا لیا۔ قیصر کو دیکھیں، کسریٰ کو دیکھیں، دو بڑی امپائرز تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، تو دونوں سپر طاقتوں نے انسان کے گلے میں اپنی غلامی کا زنجیر ڈال کر اپنی برتری کا نقارہ بجاتے تھے، تو انسان کو اپنے سامنے جھکا لیا۔ تو انسان کی جبلت میں، فطرت میں، اس کی انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا تھا، طاقتور چیز کے سامنے جھکنا، اس لیے کہ اللہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، تو انسان کی جبلت میں یہ بات الہام کی گئی تھی۔ لہٰذا انسان کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ جب انسان کو ہدایت کے بڑے بڑے منابع، انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اگر کسی کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا یا ہدایت کا موقع نہیں مل سکا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں نے طاقت جس کے اندر دیکھی اسے خدا بنا لیا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، حتیٰ کہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، عناصر و کواکب کو، موجودات ارضی کو، پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا سجدہ ریز ہو گئے، آگ کے شعلوں کو دیکھا پرستی شروع کر دی، سمندروں کی وسعت کو دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، سورج کی تمازت کو دیکھا اسے خدا بنا لیا، آگ کے شعلوں کو بنا لیا، اور حد تو یہ ہے کہ انسان نے ندیوں کو، نالوں کو، پتھروں کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جانوروں کو خدا بنا لیا، کہ جس میں جو دیکھا کہ تھوڑی سی طاقت ہے اس کے سامنے جھک گئے۔ اور پھر جب انسان نے ایسا کیا تو دراصل اس سپر اسٹیشس کی وجہ سے جو لوگ سپر اسٹیشس ہوئے، اس کی وجہ سے انسان نے اپنی ترقی کا دروازہ بند کر لیا۔ میں آپ کو ایک بڑی موٹی سی مثال دوں کہ جناب پٹومی جب آیا بطیموس، اس نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ جناب دنیا جو ہے جیو سینٹرک ہے، یعنی اس زمین کے ارد گرد پوری کائنات چل رہی ہے،
یہ بڑا اچھا عقیدہ لگا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ آئے تو کرسچنز نے کہا یہ بہت اچھا عقیدہ ہے۔ بعد میں جب سائنسدان آئے اور کہا نہیں جناب یہ دنیا تو ہیلیو سینٹرک ہے، یہاں تو دنیا سورج جو ہے اس کا اسٹار ہے سارے پلینٹس کا، اور سورج کے ارد گرد سارے کے سارے پلینٹس جو ہے وہ روٹیٹ کر رہے ہیں اسی ایکسس میں۔ تو یہ تھیوری ان کو اچھی نہیں لگی۔ بہت سارے سائنسدانوں کو یورپ میں زندہ جلایا گیا، جس میں گلیلیو ہے اس کی آنکھوں میں گرم سلائی جو ہے وہ ڈال دی گئی، اسے اندھا کر دیا گیا، ہپاشیا کو، ہائزنبرگ، بہت سارے سائنسدانوں کو مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ انسان کی اوہام پرستی تھی۔ اب مجھے بتائیے جو سمندر کو خدا سمجھتا ہو اسے نیویگیشن کے لیے کیسے یوز کرے گا؟ جو اس سورج کو خدا سمجھتا ہو وہ اس سورج سے افادہ کیسے کرے گا؟ جو جانوروں کو، گائے کو اور ان کو خدا سمجھتا ہو تو پروٹین اور گوشت کے لیے اسے کیسے استعمال کرے گا؟ ہواؤں کو خدا سمجھتا ہو تو طیارے کیسے اڑائے گا؟ تو انسان نے اپنی ترقی کا راستہ بند کر لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، صاحب جود و سخا، مرکز فیض و رضا، صاحب دنا فتح اللہ کی تشریف آوری ہوئی، حضور بقائے آدمیت بن کر آئے، احترام انسانیت بن کر آئے، شرف انسانیت بن کر آئے اور بقائے آدمیت بن کر آئے۔ آپ نے آ کر ان ساری اوہام پرستی کی زنجیروں کو توڑ دیا، اور جو انسان منتشر ہو کر جگہ جگہ پر جھک رہا تھا، جس طرح آپ نے کہا بلی کو دیکھا صاحب یہ نحوست ہے، اس کو دیکھا صاحب یہ برکت ہے، نحوست و برکت کے اپنے منابع، اپنے ماخذ اور اپنے تصورات بنائے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جھوٹے تصورات کو پاش کر کے بکھری ہوئی انسانیت کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے لا کر جھکا دیا، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو اپنی ذات کے اندر اثر رکھتی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اثرات دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اثرات لے لیتا ہے۔ ہر چیز کا منبع، معدن، مخرج اللہ ہی کے ذات مبارکہ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں اس کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، قرآن مجید۔ اور قرآن مجید میں تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا کہ کوئی چیز نحس ہے یا منحوس ہے، ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کوئی اس طرح چیزیں یا بیان کی گئی، لیکن خاص طور پر جس طرح سے اس مہینے کو، سفر کو کہا جاتا ہے، اس بارے میں تو کوئی بیان نہیں کیا گیا کہ یہ گھڑی منحوس ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے یا اس میں شادیاں نہ کرو یا کوئی کام نہ کرو۔ ایسی کوئی چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے یا قرآن میں ملتی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن جو ہے ان ساری اوہام پرستی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے، انسان نے بندشیں تھی نا، بندشوں کو توڑ دیا اسلام نے۔ لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ولا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ، اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہیں جو آج کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی متعدی مرض نہیں ہے، ولا حامہ کوئی الو کی آواز منحوس نہیں ہے، ولا طیرہ کوئی تیرا تیزی اور یہ پرندوں کو اڑانا اور اس سے فال نکالنا، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، ولا سفرہ سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ صحیح، یہ سرکار کی، اس لیے کہ ہوتا کیا تھا، عرب کے اندر لوگ جنگوں کے لیے جب نکلتے تھے تو ان کے مکان خالی ہوتے، اس کو کہا جاتا سفیر المکان، کہ خالی مکان۔ آپ نے غور کیا ہوگا ماضی میں ہمارے ہاں بھی سفر کو خالی کا مہینہ کہتے تھے جی، تو چونکہ اس مہینے میں مکان خالی ہو جایا کرتے تھے اس لیے خالی کا مہینہ کہا جانے لگا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اوہام پرستی آ گئی کہ صاحب اس مہینے میں شادیاں نہیں کریں گے، اس مہینے کے اندر کوئی نیا کام شروع نہیں کریں گے، اور 13 ابتدائی دن کو منحوس قرار دے دیا گیا۔ اسلام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سارے باطل نظریات کی، اوہام پرستی کی بیخ فرما کر فرما دیا کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی جب سورج نکلتا ہے کسی کے لیے اچھائی لاتا ہے، کسی کے لیے اس میں خرابی ہوتی ہے۔ صحیح، مزید کچھ انشاءاللہ اس سفر کے مہینے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، آپ کی کالز بھی میں شامل کروں گی اس بریک کے بعد۔ میرے ساتھ رہیے گا، جی اٹھا پاکستان میں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو۔ سفر کا مہینہ ہے، ہر دن اللہ کا، ہر لمحہ اللہ کا، اور جو بہتر گزر جائے، لیکن اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے خیالات ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں اس حوالے سے۔ اب سے اگر میں 2-3 سال پہلے کی بات کروں تو جمیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ تقریباً 2 سال اس مہینے میں لگاتار ایکسیڈنٹ ہوا
اور نقصان ہوا. سو یہ والی فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ شاید اللہ معاف کرے. ہوتا ہے اس طرح سے جب آپ کے ساتھ کوئی چیز مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ لوگ وہ جو خیالوں کے بت ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا ہم سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں اس کو توڑتے ہیں. انسان ہے نا جب مشکل میں آتا ہے تو فوراً سوچتا ہے اور عجیب سے خیالات میں جاتا ہے. لیکن ابھی جتنی خوبصورتی سے انہوں نے واضح کیا ہے تو بہت سارے معاملات بہتر ہو گئے ہوں گے. جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن پر سفر کے مہینے میں بیماری، مشکل، پریشانی کافی زیادہ آئی. تو اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے اس میں راحت اور آسانی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے اس میں مشکل اور تنگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول ٹو انڈیویجول ان دنوں کے اندر سب کے لیے راحتیں، آسانیاں یا پریشانیاں رکھی ہیں. یہ دنیا عسر اور یسر کی دنیا ہے، تنگی کی اور فراخی کی دنیا ہے، راحت کی اور پریشانی کی دنیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر پوری زندگی آپ کو آسانیاں ملے. کچھ مشکلات بھی آئیں گی. آپ کو صحت دی ہے تو آپ کو بیماریاں بھی آئیں گی. یہ تصور کرنا کہ اس خاص مہینے کے اندر صاحب اگر فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا تھا یا فلاں نبی کو یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ مہینہ منحوس ہو گیا، ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اگر آپ نے کسی ایک سال میں سفر کے مہینے میں چونکہ بیہائنڈ دا کیمرہ یا یوں کہہ لیجئے آپ کے لاشعور کے اندر یہ کیفیت تھی کہ سفر کا مہینہ شاید منحوس ہوتا ہے تو آپ بیمار ہو گئی تو آپ نے یاد رکھا. اس کے علاوہ بھی کسی مہینے میں آپ بیمار ہوئی ہوگی لیکن چونکہ لاشعور کے اندر یہ وہم نہیں تھا، خوف تھا، یہ خوف نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے اس مہینے کو جو ہے یاد نہیں رکھا. لیکن سفر کے مہینے بیمار ہو گئے تو اس کو یاد رکھا. تو چونکہ ہمارے لاشعور کے اندر ہمارے عقائد بھی ہوتے ہیں اور ہماری توہمات بھی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی کچھ سامنے ہوتا ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. بھائی کیا آپ آسمان سے نرالے نکلے ہو؟ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ نے جب آپ کو خوشیاں دی ہے تو آپ پہ غم بھی آئے گا. ہر انسان کے ساتھ ایسا رکھا ہے. ایسا نہیں کہ خوشیاں آئے تو وہ برکت والا دن ہے اور غم آ جائے تو وہ منحوس دن ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ جب خوشی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور جب غم آ جائے تو پھر صبر کرو. یہ صبر کرنا بھی اللہ کے شکر کی ایک صورت بن جاتی ہے. بے شک ایسا اور اس ہی پر ہے، اللہ اجر دیتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ بات کرنا کہ جی یہ مہینہ مردوں کے لیے بھاری ہے، ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ اتنے زیادہ سپرسٹیشیس ہیں کہ کچھ ہوٹلز میں آپ کو جو ہے روم نمبر 13 نہیں ملتا، 12 کے بعد 14 ہے، 13 فلور نہیں ہے. مطلب اتنا ان میں خوف ہے کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، کام ہے، 13 نمبر کو انہوں نے اپنے لیے اتنا منحوس قرار دے دیا ہے. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا. لفٹ میں 13 نمبر نہیں ملتا، آپ کو روم نہیں ملتا، اور بہت ساری تو 13 کا ہندسہ انہوں نے منحوس بنا لیا. تو کبھی میں سوچتا ہوں کہ اپنے جو کاؤنٹنگ سے اس کے 13 نمبر نکال دیں. ٹھیک ہے نا، 1 2 3 4 12 کے بعد 14 ڈائریکٹ شروع کر دیتے. کس نے کہا تھا 13 لاؤ؟ تو یہ تصورات انسان میں کسی نہ کسی وجہ سے آئے اور پھر پوری اطراف و اکناف میں سرایت کر گئے. آپ یقین کیجئے ابھی بھی آپ کو یورپ کی ترقی اور وہاں کی آپ کو روشنیاں اور وہاں کی آپ کو لگژری لائف بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن جب آپ ان سے قریب جا کر دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ گے. آپ یہ کہو گے کہ جناب میرا فیتھ، میرا بلیف، میرا اعتقاد، میرا ایقان اس سے کہیں اچھا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر ایک عرصے تک 16 اور 17 اور 18 سینچری تک ہر عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کہیں یہ وش تو نہیں ہے، کہیں یہ چڑیل تو نہیں. باقاعدہ کوارڈینل سسٹم تھا اور چرچ کی جانب سے عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، ان کو اسٹون کیا جاتا ہے اس شک کی وجہ سے کہ یہ وچ ہے، یہ منحوس ہے. اتنے سپرسٹیشیس تھے. اور میں تصور کیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے گوسپنگ کی، ان کو بہکایا معاذ اللہ، اور شیطان ان کے ذریعے جو ہے وہ آدم علیہ السلام تک پہنچا اور انسان نے وہ جنت کا پھل کھایا اور جنت سے بے دخل ہو گیا. اب اس جرم یا اس گناہ معاذ اللہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے جیزس کو بھیجا اور وہ دنیا میں آ کر اپنے آپ کو قربان کر کے کروسیفائی کر کے اور ریڈمپشن کی تھوری ہے کہ جناب انہوں نے اس کا کفارہ ادا کیا. تو حضرت حوا چونکہ خاتون تھی لہذا ایک عرصے تک 4 اور 5ویں عیسوی تک کانسٹنٹین جو کنگ تھا اس نے باقاعدہ کانفرنس جو منعقد کی نیکیا میں جو موجودہ آپ کا ٹرکی ہے
اور استنبول ہے، بڑی بڑی یہاں پر جو ہے وہ آرتھوڈوکس چرچ کی بڑی بڑی کانفرنس منعقد ہوتی تھی، وہ باقاعدہ پھر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ عورت ایک نحس جانور ہے، اللہ، اور اس کے اندر اس بات پر بحث ہوتی ہے اس میں سول ہے یا نہیں ہے، روح ہے یا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ وہاں سے ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ عورتوں کو زندہ جلایا گیا. لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی روشنی یورپ سے پہنچی، تو یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزرا، نکلا، اور اسلام نے جا کر انہیں تعلیم سے روشناس کرایا. اپنے اس سپر ریسرچ کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں عقیدہ تھا کہ چونکہ آدم نے جو پھل کھایا تھا اٹ واز دا ٹری آف دا نالج، وہ شجر علم تھا، اس سے ان کو علم حاصل ہو گیا، اور اس علم کی پاداش میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کر دیا. لہذا علم حاصل کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اوف اللہ. اور شکر ہے کہ مطلب بے شک ایک عورت ہونے کے ناطے میں الحمدللہ کہ اسلام نے اتنی عزت دی اور لوگوں کو اتنا اس بارے میں علم دیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی یاہیا بات کر؟ میں ٹھیک ہوں. یاہیا آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. دونوں مہمانوں کو اور خاص طور پہ ڈاکٹر راٹھوڑ صاحب کو، یہ تو میرے فیوریٹ ہیں، کیونکہ راٹھوڑ سب کے فیوریٹ ہیں. جی نہیں، ہاں بالکل صحیح فرمایا. لیکن دیکھیں کسی نہ کسی کی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے. میں ان کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے ان کا جو اچھی بات ہے نا، ان کو دنیاوی علم پوری ہے. جیسے ابھی انہوں نے یورپ کی ہسٹری بتائی. آپ جب تک کمپیریٹیو اسٹڈیز نہیں کرتے نا، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنی پرائرٹی بیسس آپ کا مذہب کتنا بلند ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھانا، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بات تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے مسلمانوں کو ہی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. جبکہ بہت یورپ میں آپ کو پتہ ہے 13 کے فلور پہ 13 فلور ہی نہیں ہوتا، پہ لسٹ میں 13 نمبر نہیں ہوتا. ایسے ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم. جی سپرسٹیشس جو ہے نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کیونکہ ہم اپنے مذہب کی اگر بات کرتے ہیں تو راٹھوڑ صاحب سے میرا سوال یہ، کیونکہ ہم بیسیکلی جو ہمارا منبع ہے ہدایت کا، ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ہم ریچولس پہ جا رہے ہیں، ہم یہ توجہ دے رہے ہیں کہ جی سفر کا مہینہ بھاری ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ کالی بلی یہ پیلی بلی پہ نہیں نکل رہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اس وقت جو قرآن کی بنیادی تعلیم پہ ہی جانا ضروری ہے، اور ہم اس سے جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ہم شک کی بنیاد پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم ایرے غیرے نتو خیرے جو ہم پہ سکھاتے ہیں ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. میں آج کے دور میں سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیں چونکہ توہم پرستی میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی پرابلم ہو گئی تو آپ جا رہے ہیں پیرو فقیروں اس طرف جا رہے ہیں اس طرف، آپ بھٹک رہے ہیں، شیطانی راستہ اختیار کریں. تو کیا طریقہ کار ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر وہ ایمانی کیفیت باقی نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر وہ سپرسٹیشن زیادہ ہے، تو اس پہ ہم کیسے واپس آئیں؟ رائٹ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ یایا. اگین وہی بات کہ ایک کلک پر آپ کو ہر طرح کی نالج مل جاتی ہے، وہاں پر آپ کو ایگزیکٹ صحیح نالج ملے تو وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو 3-4 ویب سائٹس پر جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس نے بات لکھی ہے یہ لکھنے والا کون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تحریر کس نے کی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں 3-4 دکانیں دیکھتی ہیں آپ، تب جا کر کوئی سامان لیتی ہیں. تو یہی حال ہر جگہ کا فارمولہ ہے. تو 3-4 ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، اور آپ کے اندر سے ایک مسلمان کو جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اندر سے نوک کرتی ہے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. تو آپ کا ایک وارننگ سسٹم بھی آپ کو الرٹ کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر، اور پھر اگر کسی عالم سے اگر پوچھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر نور علی نور ہے، بات کی تحقیق جو ہے متحقق ہو جاتی ہے. یہ ضرور ہے. جس طرح ہمارے بھائی تھے کالر یحییٰ، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. بے شک دیکھیے اسلام نے بتایا ہے ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے. بے شک شیطان کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے اور انبیاء کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے. لہٰذا اگر آپ کو یہ ممکن نہیں ہے اس دنیا میں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری خواتین ہیں، ہماری پھپھیاں، ہماری خالائیں، ہماری نانیاں، جب ان تک پہنچتی ہے جا کے بولتی ہے بیٹی کہیں تمہیں کسی نے کروا تو نہیں دیا ہے، کچھ یہ تو نہیں. یہ جو جادو کا اور یہ عملیات کا جو کنسپٹ ہمارے گھروں میں اس طرح صلاحیت کر گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین ان جھوٹے عاملوں کی طرف چلی جاتی ہیں. آپ یقین کیجئے، آپ جھوٹے عاملوں کی طرف جانے کے بجائے دعاؤں کا کوئی کتابچہ لے لیجئے. اس لیے کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو سراپا دعا ہے. وہ سرکار نے فرمایا کہ جناب سو کر اٹھو تو دعا مانگو، آپ آئینہ دیکھو تو دعا مانگو، واش روم میں جاؤ تو دعا مانگو، باہر آؤ تو دعا مانگو، ناشتہ کرو کوئی چیز کھاؤ تو دعا مانگو، باہر نکلو تو پورا دین دعاؤں کا دین ہے. وہ دعائیں بچوں کو یاد کروا دیجئے. آپ یقین جانیے آپ کے اندر ایک حصار قائم ہو جائے گا، اور کوئی بد اور شر آپ کے قریب نہیں آ سکے گا.
بے شک ایسے ہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہم سفر کے مہینے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں, اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ہم انسانوں کو بھی مطلب خواتین کے حوالے سے ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اگر ان کی اولاد نہیں ہو رہی تو ان کو اس طرح کے الفاظ یا القابات سے نوازا جاتا ہے, یا کسی کی شادی کے فوراً بعد طلاق ہو جائے, یا کوئی بیوہ ہو جائے, یا کسی کو کام نہ مل رہا ہو, تو ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی, وہ کتنا تکلیف میں آئے گا, یا وہ اپنے آپ کو کتنا آئسولیٹ محسوس کرے گا, ہم لوگوں کو بھی منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں. انسانوں کو جو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی ہم اس طرح کا رویہ برتتے ہیں. جمیل بھائی, اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا, یہ جو لوگوں کو منحوس کہنے والی بات ہے. اینڈ دوسری چیز یہ کہ اس مہینے میں جو صدقات اور خیرات بڑھا دیے جاتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں, لوگ اچھے اور برے تو ہو سکتے ہیں, لوگ بابرکت بھی ہو سکتے ہیں, اچھا, لیکن اسلام نے لوگوں کو منحوس قرار نہیں دیا ہے. تو اسلام ہر وہ ایول اور ہر شر جو انسان کے ذہن میں آتا ہے اور اللہ کی تقدیر اور اللہ پر جو ایمان ہے اس کو متاثر کرتا ہے, اسلام اس سے روکتا ہے. اس لیے کہ والدین کو بابرکت کہا گیا, کعبۃ اللہ کو بابرکت کہا گیا, پانی کو مبارک کہا گیا, قرآن کو مبارک کہا گیا, لیلہ مبارکہ کہا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مبارک کے الفاظ ادا کیے گئے. تو یقینی طور پر برکت اور مبارک کا تصور تو اسلام میں ہے. جمعۃ المبارک, جی الجمعۃ عید للمسلمین, جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان جہاں 5 پڑھتا ہے, جمعے کے اندر مزید جا کر 2 فرائض ایکسٹرا پڑھ کر اللہ کے حضور جھکتا ہے. تو یقینی طور پر مبارک ساعتیں ہیں, برکتیں. کہا گیا جمعے میں ایک ایسی بابرکت ساعت ہے کہ اس میں اللہ سے مانگا جائے تو لازماً دعا قبول ہوتی ہے. تو ان لمحات کا تو اسلام میں تصور ہے جو کہ اللہ سے قریب کرتی ہیں. ہر وہ عمل جو اللہ پر انسان کا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کوئی قوت اور کوئی چیز اللہ کی تقدیر سے بڑھ کر نہیں ہے. ہر ذلت و عزت اسی کے دستے قدرت میں ہے. لہٰذا یہ جو ایمان اور جو فیتھ ہے انسان کو مضبوط کرتا ہے, اور انسان سپر اسٹیشن سے دور جاتا ہے, اور انسان سپر اسٹیشس ہونے سے بچتا ہے کہ صاحب نہیں, میرا رب قادر مطلق ہے, یہ بیماری اس کی جانب سے آئی ہے, اور یہ برکتیں اس کی جانب سے آئی ہے, اچھائی اس کی جانب سے آئی ہے. یہ ہمارا ایمان دراصل ہمیں ادھر ادھر جانے سے روکتا ہے. اور عورت منحوس نہیں ہوتی. کسی خاتون کے اگر بچیاں ہی صرف ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے. حالانکہ اگر میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو پورا ایک کروموسومل نظام ہے ڈی این اے کا, جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورت تو پیسو ہے, بچیاں بچے ہو رہے, یہ جو قوت ہے, یہ طاقت ہے, اللہ نے انسان کے نطفے میں رکھی ہے. عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی پوری ایک سائنس ہے. اسی طریقے سے بعض ہمارے ہاں کسی خاتون کو جو ہے وہ اگر بیوہ ہو گئی ہے تو اس سے کہہ دیا کہ منحوس ہو گئی. نہیں بھائی, اللہ کی تقدیر ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. بے شک اگر اس نے کسی کو مار دیا اس کا مطلب اس خاتون کا قصور نہیں ہے. کسی کا ڈیورنگ پریگننسی اگر ماں انتقال کر گئی تو بچہ بڑا ہو کر بھی منحوس کہلاتا ہے کہ صاحب یہ ڈیورنگ پریگننسی ولادت کے وقت یہ ماں کو مار گیا یا مار گئی, تو ایسی صورت میں کھا گئی یا کھا گیا تو یہ منحوس ہے. ایسا کوئی نہیں ہے, اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کو اس انداز سے اس کی موت آنی ہے. لہٰذا یہ جو تصورات اسلام ان سب کو رد کرتا ہے. اچھا, یہاں اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ اس نیت سے صدقہ خیرات کرنا کہ جی یہ منحوسیت کو ٹالتا ہے, اور ایک یہ خیرات کرنا کہ جی ہر مہینہ رب کا ہے, اور میں نے پچھلے مہینے میں بھی کیا تھا, محرم میں بھی لوگ بہت زیادہ نظر و نیاز کرتے ہیں, صدقات خیرات کرتے ہیں, تو اب سفر کا مہینہ ہے میں اس پہ بھی کروں گی. دونوں میں نیتوں کا فرق ہے, تو کیا نیت کے فرق سے معاملات بھی مختلف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, ایک تو وہ شخص ہے جو صدقہ خیرات کر سکتا ہے, جی, ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. تو اسلام نے بالکل یہ تصور دیا ہے کہ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں قول ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. حدیث مبارک بھی ہے کہ تم اللہ سے تجارت کر لیا کرو, صدقہ دے دیا کرو. تو صدقہ دینا, خیرات کرنا, یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے, اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے شر دور ہو جاتا ہے, خیر اس کے ساتھ آ جاتی ہے.
اور اسی طریقے سے اگر ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صدقہ خیرات رکھنا مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے تو فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ دو یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دو یہ صدقہ ہے، السلام علیکم کسی بھائی کو دیکھ کر کہہ دو یہ صدقہ ہے، رستے سے کوئی پتھر ہٹا دو یہ صدقہ ہے، کوئی درخت لگا دو. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا کینوس اسلام نے رکھا ہے. تو ہر اچھا عمل در اصل انسان کی طرف سے صدقہ ہو. بے شک ایسا ہی ہے. مسکرا کر دیکھیے گا لوگوں کو، کہتے ہیں کہ یہ بھی بہترین صدقہ ہے. بہت بہت شکریہ جمیل بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہم سب کے علم میں اضافہ کیا. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد بھائی سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی اور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد. یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پل